اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان ایک مذہبی ریاست ہو اور وہاں پر مسلمانوں کو یا اور اقلیتوں کو یا دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اقلیت لفظ اچھا نہ لگے، وہاں ان کو مذہبی آزادی نہ ہو، ان کو عبادات کی آزادی نہ ہو، کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے؟ اگر آپ کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں تو کیا اپنے مذہبی پیروکاروں کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ برداشت کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے ہم فکر ساتھیوں کو یا ہم مذہب ساتھیوں کو یا ہم مذہب دوستوں کو اس حوالے سے اس جبر میں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے ہی ملک میں یا اب جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آپ اس مذہب کو لاگو کیوں کرنا چاہتے ہیں یا اس مذہبی ریاست کو کیوں بنانا چاہتے ہیں جو مذہب آپ کا اپنا ہے یا جس مذہب کے آپ پیروکار ہیں؟ کیا صرف یہی پیمانہ ہے کہ آپ چونکہ اکثریت میں ہیں تو اسی لیے آپ ہی کا مذہب اس ریاست کا ریاستی مذہب بنے گا، یا وہ ریاست اس مذہب کی تبلیغ کرے گی، یا وہ ریاست اس مذہب کے سچائی پر مبنی ہونے کے دلائل دے گی، یا وہ ریاست اس مذہب کے پیروکاروں کے حق میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی حق تلفی کرے گی؟ اگر یہ معیار ہے تو ایسی تمام ریاستوں میں جہاں پر ایک ہی مذہبی اکثریت ہو وہاں پر کسی بھی اقلیت کو نہ تو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، اس مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، نہ اس مذہب کی عبادات کی اجازت ہونی چاہیے، نہ اس مذہب کی دوسری اقدار کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر یہی پیمانہ ہے، اگر یہ پیمانہ نہیں ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ کی ریاست بھی ایک سیکولر ریاست ہو۔ اگر ہم ایک مذہبی ریاست بناتے ہیں تو اس مذہبی ریاست کی وہ ذمہ داریاں کیا ہوں گی جس کو بنیاد بنا کر ہم اس مذہبی ریاست سے کچھ چاہتے ہیں؟ تو جب بھی کوئی مذہبی ریاست بنتی ہے وہاں پر ریاست کی کچھ ذمہ داریاں اپناتی ہے۔ ملکی ریاست پر وہ اکثریتی طبقہ جو اس مذہب کو ریاست پر اور ریاست میں رہنے والے تمام اقوام پر یا اہل فکر پر وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں مختلف اصول لاگو کرتے ہیں، مختلف ایسے اسٹرکٹ اصول اپناتے ہیں، ایسے سخت اصول اپناتے ہیں جس کی کوئی وائلیشن نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ریاست آپ کے عبادات کے طریقوں پر نظر رکھتی ہے۔ ریاست جس مذہب کی پیروکاری کرتی ہے یا جس مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتی ہے اس مذہب کے حق میں ریاست ایسے قوانین بناتی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر اس مذہب کے کچھ طریقوں سے اختلاف رکھتے ہیں تو ریاست ان کے ساتھ سخت رویے سے پیش آتی ہے، یا بعض اوقات انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اعتراضات کا حق نہیں ہوتا، تنقید کا حق نہیں ہوتا، وہ بھرپور طریقے سے اپنے مذہب کے اپنے عقائد کے طریقوں کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، ان عبادات کے طریقوں کا وہ اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ جدید دور میں عمومی طور پر مذہبی ریاستوں کی اکثریت ایشیا میں ہے، جن میں پاکستان، اسرائیل کو مذہبی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو قومی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایشیا میں مذہبی ریاستوں میں اسرائیل، پاکستان اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہندوستان بھی، لیکن ہندوستان میں ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پر کسی مذہب کو ریاستی سطح پر کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے یا کوئی ایڈوانٹیجز حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ہندوستان کو ایک سیکولر ریاست کہہ سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کو ہم ایک سیکولر ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک نیم مذہبی ریاست ہے جہاں پر اس کو لگے کہ یہاں پر اس مذہب کے ان اقدار کو مجھے ریاستی سطح پر سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ مجھے میرے سپورٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نکل آئے، تو وہاں جو ہے پاکستان مذہبی بن جاتا ہے۔ جہاں پر اس کو نقصان ہو وہاں پر نہیں بنتا۔ مطلب یہ مذہبی ریاست بھی اس طرح ہے کہ جہاں پر اس کے اپنے مفادات ہو، جیسے مطلب ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے مذہب کو ایک ڈھال کے طور پر پیش کیا۔ ضیاء الحق اپنی امریت کو مذہب کے ذریعے سے پوری سوسائٹی پر لاگو کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے کیا بھی۔ تو
باقاعدہ نماز نہ پڑھنے پر ان کی کلاس لی جاتی تھی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اور عبادات کے طریقوں میں عمل دخل ہوتا تھا، لوگوں کی عبادات کے طریقوں پر نظر رکھی جاتی تھی، لوگوں کو باقاعدہ نماز کے لیے صبح سویرے جگایا جاتا تھا۔ لیکن پیٹھ پیچھے ضیاء کیا کر رہے تھے، اور بعد میں اس کا انجام کیا ہوا کہ آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ پاکستان سے خصوصاً اگر باہر رہتے ہیں، آپ ہندوستان سے خصوصاً اگر باہر رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی بنیاد پرستی بہت زیادہ ہے، خصوصاً بی جے پی نے جو بنیاد پرستی کو بہت ہوا دی ہے۔ مودی جو ہے وہ ہندوازم کو اقتدار کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی مذہبی ریاست نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں پر بھی اگر وہ مذہبی ریاست چاہیں گے تو اس کے اپنے نقصانات ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کے روابط بھی وہ نہیں رہیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ لیکن وہ صرف اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، کبھی بابری مسجد کا کارڈ کھیل کر، کبھی کسی کو مسلمانوں کا طرفدار کہہ کر ان پر تنقید کرنا، بھی کوئی اور ایسی بات کرنا جس سے اس کا ووٹ بینک بہتر ہو سکتا ہو۔ تو یہ ساری باتیں یا ان ساری باتوں کا مقصد ہر کسی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہندوازم کو فروغ دینا چاہتا ہے یا وہ ہندوازم کو پھیلانا چاہتا ہے، بلکہ وہ اور بی جے پی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ سسٹم کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، وہ سسٹم سے پیسے بنانا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد وہ ہے وہاں پر بھی، اور پاکستان میں بھی جہاں پر مذاہب کو سرکاری سطح پر سپورٹ کرنے کی بات ہوئی، تو پاکستان میں بھی دراصل اسی مقصد کی وجہ سے ریاست کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ ریاست کو آئین کا پابند ہونا چاہیے، اور آئین اس طرح ہونا چاہیے جس میں تمام انسانوں کو ایز اے انسان ٹریٹ کیا جائے، بلکہ کسی انسان کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی یا اس طرح کے القابات سے نہ نوازا جائے، بلکہ اگر سوسائٹی میں بھی اس طرح کا کوئی انتشار ہو یا اس طرح کا کوئی تفرق ہو یا اس طرح کے تعصبات ہو، اس کے سدباب کے لیے قاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے۔ لیکن ہوا اس طرح ہے کہ ریاست عموماً ان مذاہب کو سپورٹ کرتی ہے جو اکثریت میں ہیں۔ پاکستان میں جہاں تک اسلامائزیشن کی بات ہے یا اسلام کو ایز ریاستی مذہب سپورٹ کرتی ہے، تو اس میں کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ اس وجہ سے اسلام یہاں پر ریاستی مذہب کا حصہ ہے یا ریاستی قوانین میں زیادہ فیوریبل ہے کہ یہاں کے لوگوں کی منشا کے مطابق یا لوگوں کی خواہش میں، نو، یہ ہرگز نہیں۔ جب امریکہ کو افغانستان میں مداخلت کی ضرورت پڑی، سوویت یونین کو پچھاڑنے کی ضرورت پڑی، تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی، اور پاکستان کے پاس ایسا واحد ٹول رشیا کو پیچھے ہٹانے کے لیے یا ہرانے کے لیے وہ یہی تھا کہ وہ یہاں پر اسلامائزیشن کو فروغ دے، اور ضیاء نے وہی کیا، انہوں نے اسلامائزیشن کو فروغ دیا۔ اسلامائزیشن کے نتیجے میں انہوں نے افغانستان میں جہاد کے نام پر ایک جنگ شروع کر دی، اور اس جنگ کے نتیجے میں روس تو پیچھے چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی مذہب اگر ریاست کا حصہ بنا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں بنا کہ یہاں کے لوگوں کی خواہش یہ تھی، بلکہ وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ جب ڈالر بٹورنے کی لالچ میں امریکہ کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو صرف یہی ٹول نظر آیا کہ اسلامائزیشن کو اس نہج پر اپنانے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ ساری مذہبی اقدار اس کے بعد لاگو ہوگی کہ جب سے امریکہ نے پاکستان کو آفر کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی تھی، لیکن اس کو ہوا ملی، اس نے ایز اے کیٹلسٹ کام کیا، ایک ہوا ملی، اور پاکستان کو مذہبی طور پر مزید شدت پسند ریاست بنانے میں اس نے اہم کردار ادا کر دیا، اور آج تک پاکستان اسی آگ میں جل رہا ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں مذہب کے نام پر قتال ہوتا ہے، مذہب کے نام پر لوگ قتل ہوتے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہی ہے، عموماً جو انسانیت کو ایک انسانی اقدار دینے کے حامل لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی مذہب کو ریاستی طور پر کوئی بھی سپورٹ کہیں بھی حاصل نہیں ہونی چاہیے، نہ صرف یہاں، نہ ہی دنیا کے کسی اور کونے میں۔ تھینک یو۔